بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، سخت ترین اندھیری رات تھی اور طوفانی بارش بھی ہو رہی تھی، طوفانی ہوائیں بھی چل رہی تھی، رات کا اندھیرا بھی تھا۔ ایسی حالت میں عمرو بن ہشام ابو الحکم ابو جہل کا دروازہ جو ہے وہ کھٹکا، تو اس وقت ابو جہل یہ سوچتے ہوئے گھبرا کر اٹھا کہ شاید کوئی بہت ہی پریشان زدہ آدمی ہے جس نے میرے دروازے کو کھٹکایا ہے، اور دل میں یہ قصد کیا کہ جو بھی مانگے گا میں اسے دوں گا، اور دروازے کو کھولنے کے لیے آگے بڑھا اور جا کر دروازہ کھولا۔ جس وقت دروازہ کھولا تو سامنے سے اس موسلا دھار طوفانی بارش میں، طوفان میں خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء، رہبر انسانیت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیر ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ بتاؤ، مجھے بتاؤ، میں وہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ لیکن رہبر انسانیت نے، سردار الانبیاء نے کہا، ابو الحکم، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اور کلمہ شہادت پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ۔ جس وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ ابو جہل نے دروازہ کو کٹاک کر کے بند کر دیا۔ معزز نوجوان نسل، یہ وہی ابو جہل تھا جس نے کئی دفعہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت اللہ کے اندر سجدہ ریز ہونے پر بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن کے اجالے میں پتھر مارنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے سامنے آ جاتے تھے اور آگ کے شعلے اس کے سامنے آ جاتے تھے، اور یہ ڈر کر پیچھے کی طرف بھاگتا تھا۔ دن کے اجالے میں وہ ظالم، وہ کافر اتنے بڑے ظلم کرتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں محبوب خدا، رہبر انسانیت، خاتم الانبیاء، اس کی خیر خواہی کے لیے اس کے دروازے پر جا کر دستک دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے ابو الحکم،
تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہی محبوب خدا جس پر مصائب اور تکالیف کی مکہ والوں نے انتہا کر دی، ان مصائب اور تکلیف کی وجہ سے آپ محصور ہو کر رہ گئے شیب ابی طالب کے اندر۔ آپ تقریباً 2.5 سال تک محصور ہو گئے۔ آپ کو آخر ہجرت کرنی پڑ گئی، اور آپ اپنے پیدائشی شہر سے ہجرت کر کے اور مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے اس دین کی خاطر ہماری فلاح اور نجات کی خاطر مصائب بھی برداشت کیے، تکالیفیں بھی برداشت کیں، اور 27 غزوات بھی آپ نے جو ہے اس دین کی بقا کے لیے آپ نے غزوات میں شرکت فرمائی۔ اپنا پورا کا پورا 23 سالہ پیریڈ آپ نے دین اسلام کی کوششوں اور تگ و دو کے لیے لگے رہے، اور امت کی بقا کے لیے، امت کی نجات کے لیے، امت کی بخشش کے لیے آپ دن رات جو ہے وہ پریشان بھی رہے، اور تڑپتے بھی رہے، اور روتے بھی رہے۔ سیدہ عائشہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لاسٹ ٹائم جو آپ کے لبوں پر جو الفاظ تھے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی کے الفاظ تھے، محبوب خدا تو ہمارے لیے اتنا تڑپے، محبوب خدا تو ہماری فلاح کے لیے، نجات کے لیے روئے، اور ہم ایک ہیں، ہم شیطانی راستوں پر چل کے اپنے آپ کو، اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو ظلمت کے اندھیروں میں ڈالتے ہوئے ضائع کر رہے ہیں، اور دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے وہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو باخدا عزیزم طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، ہمیں ہر حالت میں اس محبوب خدا کے نمونہ زندگی پر چلتے ہوئے، اس کے دیے ہوئے دین پر چلتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، وہ سارا کا سارا دین اسلام کے لیے ہو، اتباع رسول کے لیے ہو، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، پھر ہماری زندگی کامیاب ہوتی ہے دنیا کے اندر۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ کی طرف سے دنیا میں ہمیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور اللہ ہی ہماری دنیا میں نجات کو ممکن بنا دے گا، اور آخرت میں اپنے محبوب کے جھنڈا کے نیچے لے آئے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔